بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں علماء کرام کے ساتھ گفتگو، ان سے ہمارے مسائل کا حل، اور جیسے جیسے پھر جو دن آتا جاتا ہے اس کے متعلق علم حاصل کرنا، اور اس میں سے ہم کیا تعلیم لے سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا اسباق موجود ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم فرقان حمید اس واقعے سے متعلق کیا تعلیم لے کر آیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اس سارے کے سارے نیک کام کی نیت ایک ہے کہ ہم آپ دین کی جانب آ جائیں، دین سے جڑ جائیں، دین کو سمجھیں، اس لیے تاکہ ہمارا اپنا کردار بھی بہتر ہو اور ہم اپنے سے جڑے لوگوں کی بھی ساتھ ساتھ میں تربیت کر سکیں۔ تو آج جو 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، چونکہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تو جو جمہور کا قول ہے 20 رمضان المبارک کے حوالے سے فتح مکہ کا جو دن ہے، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کون تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں رہنے نہ دیا، جن کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی حضور آقا علیہ السلام کو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنے ظلم کیے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب پر کہ خود کانپتے تھے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا، کیا کریں گے یہ ہمارے ساتھ۔ اور جب سب ڈرتے کانپتے نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر تھے، تو میرے محبوب کا اعلان فرما دینا کہ کسی سے بھی اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا بدلہ، کوئی کسی قسم کا اس کے بدلے میں کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بڑی بات ایک بہت بڑی ذات ہی کر سکتی تھی، وہ جنہوں نے کی ہے، وہ ذات جو محبوب ہے، محبوب خدا۔ وہ شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہیں، یقیناً عرش نشیں ہیں۔ اور ان کے چٹائی پہ بیٹھنے کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ ایک جیسے ہی ہیں، ایک جیسا ہی اٹھنا، ایک جیسا ہی بیٹھنا، یا ایک جیسے ہی معاملات، یہ پھر انسان کے عقل کی، عقیدے کی ہر لحاظ سے صرف کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ ایسے آج کی تاریخ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہیں دیکھ کر یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے کسی کے جیسے بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک سیر حاصل علمی گفتگو، وہ علمی گفتگو جو انسان کے دل کو، روح کو بڑا مزہ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمران یاسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے مفتی صاحب؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ سے پچھلا پوڈ کاسٹ بھی بہت زبردست رہا، اور یقیناً مجھے میں مکمل یقین ہو گیا ہے کہ اب جب فتح مکہ کی بات آئے گی تو یقیناً فتح مکہ کے ساتھ جو ایک پہلو ہم نے ذکر کرنا ہے اس میں عشق کی بڑی بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ فتح مکہ کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ اس کا جو ایک سیاسی معاملہ ہے، ایک جو ایک سیاسی بصیرت اس کے پیچھے کار فرما تھی، وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ فتح مکہ شریف کے کچھ اسباب تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین اسی حوالہ سے ہے۔ بالکل۔ اصل میں یہ معاملہ تب شروع ہوا سن 8 ہجری میں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ شریف جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے 1400 صحابہ کو حدیبیہ کی مقام تک لے گئے۔ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو عمرے کی سعادت سے محروم کرنے کا ارادہ کر لیا، کہا کہ ہم آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا سفیر بنا کر۔ نبی علیہ السلام کے یہ غلام تشریف لے گئے، وہاں معاملات طے ہوئے، کچھ شرائط طے ہوئی جن کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان شرائط میں کچھ ایسی شرائط بھی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور مسلمانوں کے لیے سخت تھیں۔ اللہ کے رسول بلکہ اتنی سخت تھی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول کا لفظ، محمد رسول کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا تھا۔
حضرت عمر نے جملہ کہا تھا کہ کیا ہم آزاد نہیں ہیں، کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے، کیا آپ سچے نہیں ہیں، ہماری کتاب سچی نہیں ہے. بالکل. تو اتنا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے اہل ایمان کے لیے سخت مشکلات تھیں. مفتی صاحب ہم یہیں سے ہی گفتگو آ کے لے کے چلیں گے. بس اس پوائنٹ پہ نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھولنے کے موقع پر یہ فرمایا نا کہ کیا ہمارا دین، کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو ہم اس طرح سے صلح کریں، اس وقت جو پیارا کا علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بالکل وہی تھے، کیونکہ آپ سیدھا وہیں پر تشریف لے گئے تھے. کیا فیض ہے یہ نسبت کا؟ بات دراصل یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہری معنی اور مفہوم ہماری عقل اور ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے مزاج شناس رسول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت مبارک کے اندر جبلت تھی، بالکل آپ جلالی طبع مبارک کے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر جمال کی کیفیت زیادہ ہوا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چند لمحے پہلے یہی الفاظ کہے تھے. تاریخ بتاتی ہے جو الفاظ عمر فاروق نے عرض کیے تھے، ارشاد کیے تھے غصے کے عالم میں، وہی جملے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی عرض کیے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے سنے تھے، لیکن نبی علیہ السلام تو جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہی ابوبکر صدیق پھر عمر کے پاس تشریف لے گئے یہ بتانے کے لیے آپ حضور کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، میں حضور کے مزاج سے واقف ہوں. تو یہ ایک نئی چیز ہے، نیا ٹاپک ہے. چونکہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے شرائط قبول کر لی. قبول کرنے کے بعد پھر اب ایک قبیلہ تھا کفار مکہ کا، کفار قریش کا، بنو بکر سے، بنو سوالبہ اس کا نام بھی ہے، کچھ اور بھی بولتے ہیں. انہوں نے یہ موقع کو غنیمت جانا بھی اب مسلمان تو ہم پر لشکر نہیں لے آئیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تیر اندازی نہیں کریں گے، کیوں نہ جو مکہ کے قریب مسلمانوں کا حلیف قبیلہ ہے، رسول اللہ کا حلیف قبیلہ بنو خزاعہ، ہم کیوں نہ اس اپنا قبیلے پہ حملہ کریں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے. انہوں نے اس نیت کے ساتھ بنو خزاعہ پر دعویٰ بولا اور کافی جانی اور مالی نقصان کیا. ادھر نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں دوبارہ واپس تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو مطلع فرما دیا تھا کہ فلاں مقام پہ اس طرح ہو گیا ہے. انہوں نے 40 بندے نبی علیہ السلام کی خدمت پیش کی کہ جاؤ حضور سے ساری گزارشات پیش کرو. نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو نبی علیہ السلام پہلے بتا چکے تھے صحابہ کو کہ فلاں فلاں مقام پر ایسے ایسے ہو گیا ہے. اب میں آپ کو جو بات ہے اصل اس کے اسباب عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب وہ 40 افراد کا وفد آیا، انہوں نے ساری صورتحال بیان کی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ان کفار کی طرف پیغام بھیجا، بھئی دیکھو کہ تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، صلح نامہ آپ نے اور میں نے سائن کیا ہے، اور یہ بات معاشرے میں یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ اب کافر اور مسلمانوں کا جھگڑا نہیں ہوگا اور 10 سال تک جھگڑا نہیں ہوگا، اور تم نے تو پہلے ہی سال یہ پہل کر دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف یہ اپنا وفد بھیجا اور 3 باتیں اور 3 شرطیں رکھیں. نمبر 1 کہ تم ان قافلے والوں کی جن افراد کو مارا ہے ان کی خون بہا مال دیت عطا کرو. نمبر 2 جس قبیلے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے ان کے ساتھ دستبرداری کا اعلان کرو. نمبر 3 وہ جو ہم نے پہلے شرائط قائم کیے ہیں معاہدہ، اس معاہدے کو توڑ دو. انہوں نے یہ فیصلہ کیا پہلے 2 ختم، تیسرے پہ بات کرتے ہیں، ہمارا آپس آپ کے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ نہیں. اسی دوران نبی علیہ السلام کی گھر والی ہماری مائیں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام وضو کے لیے تشریف لائے اور میں وضو کرا رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ایسے دیکھا اور فرمایا لبیک 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 3 دفعہ ایسے کیا اور ساتھ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. ام المؤمنین جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ بندہ تو نظر نہیں آ رہا، آپ کسے فرما رہے ہیں لبیک لبیک نصرتا؟ حضور نے فرمایا بنو خزاعہ کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، ان کے بلانے پہ لبیک کہہ رہا ہوں، اور ان کو کافروں نے مارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور مار رہے ہیں، اور مجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں جاؤ تمہاری مدد کر دی گئی، مدد کر دی گئی، مدد کر دی گئی. فریاد امتی جو کرے حال بالکل بالکل ایسے ہی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بالکل ایسے، بالکل نبی علیہ السلام تو پھر نبی علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام کی تو پھر نبی علیہ السلام ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری مدد کر دی گئی. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے مقابلے میں
نبی علیہ السلام نے ان پر اپنا حق جماتے ہوئے نہیں، نبی علیہ السلام نے امت کی خیر خواہی کے لیے اور اس دور کا جو نظام سیاست تھا اس نظام سیاست کے مطابق، دیکھیں ایک شخص نے آرڈر ان لا ہو گیا ہے، آرڈر طے ہو گیا، معاہدہ طے ہو گیا، ہم جب تک اس معاہدے کے تحت ہیں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جیسے معاہدہ ختم ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہے، وہ زور اور زبردستی کے ذریعے سے لڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پھر بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے ان الماحی ان الحی ان الملاحم، حضور تو خود جنگوں والے نبی ہیں، نبی علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ادھر ابو سفیان اور دیگر کو علم ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کی تو ہوائیں نکل گئی، تو اللہ کے رسول نے ان پر جب حملہ کیا، حملے سے پہلے ہی وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایمان لائے، کچھ امان میں آ گئے۔ یہ تھا فتح مکہ کا مختصر سا پس منظر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس دن کتنے لوگوں کے گھر کو یا کس کے گھر کو جائے امان فرمایا گیا؟ یہ ایک بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرمانے، بڑا بہترین آپ ماشاءاللہ سوال چوز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اس میں دو باتیں میں محبت کی کروں گا، انشاءاللہ وہ محبت کی باتیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرم شریف میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر میں چلا گیا دروازہ بند کر لیا میری طرف سے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اللہ سبحان۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے حلیف کو مارا ہو، آپ کے رائٹ ہینڈ کو مارا ہو، بالکل، اور ان کے ساتھ بھی آپ کا اتنا اچھا برتاؤ۔ ایک میری بہنیں اور میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی یقیناً یہ باتیں، ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام جب اپنی قصوہ اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، اپنی بہن حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بہن تھیں، ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ بات آپ نے سنی ہے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے خشک ٹکڑے روٹی کی عطا کی، فاتحانہ انداز، اور فاتح بن کر تشریف لائے، بلکہ سید الفاتحین بن کے تشریف لائے۔ اور انداز کیا ہے؟ خشک روٹی، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ سارقہ کے ساتھ، سرکے کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام تناول فرما رہے ہیں، ساتھ ہی حضرت ام ہانی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں نا ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام نے پناہ لی ہوئی ہے اور اسے میں نے رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ وہ امان چاہتا ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا میری بہن جسے تو امان دے دے ہم بھی اسے امان دے دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیں آپ، یہ نبی علیہ السلام کی کس سے محبت ہے؟ بہن سے محبت ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو اعلیٰ قسم کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان، بالکل ہم تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اور کہیں گے، بالکل ایسے، بے شک ایسے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آج میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں اور جو تیرے دہلیز کو کراس کر لے گا، اندر داخل ہو جائے گا، اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی علیہ السلام نے دیکھیں نا، فلاں کے گھر میں امان ہے، فلاں کے گھر میں امان ہے، فلاں کے گھر میں امان ہے، یہ پھر بھی بات کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے، عقل سے، خرد مندی سے کہیں اوپر ہے۔ یہ نبی ہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم جیسے تو کر ہی نہیں سکتے۔ کہ دشمن ہو اور اپنے گھر میں تجھے امان ہے، یہ نہیں ہے، یہ نبی ہی کر سکتے ہیں۔ پتہ تھا نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہوں گے، ڈر کے بھی پھر بھی تو اسلام پر ہی آئیں گے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف جگہوں اور مختلف لوگوں کے لیے امان کا حکم جاری فرما دیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، جی آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ بندہ ہے جب نبی علیہ السلام نے اسلام کا کلمہ ارشاد فرمایا، ابو جہل سے کہنے لگا بابا جی یہ نبی وہاں بیٹھتے ہیں مدینہ پاک میں اور باتیں کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کبھی اس کو دیکھنا نا۔ اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام سے جب منع کیا تو حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابھی غیر مسلم تھے، ایک دن 2 کھجوروں کے درمیان تھوڑا سا سوراخ تھا، اس میں سے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو پھر حرف آخر آ گئے۔ جب وہ شاعر بھی بڑے کمال ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو حرف آخر بن گئے۔ انہوں نے کہا اب تیرے چہرے کے علاوہ کسی اور کے چہرے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ان کی گھر والی آئی اور اس نے یہ آ کر کہا
کہ میں اپنے شوہر کے لیے امان چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے شوہر کو امان ہے. اس وقت اس نے کہا تھا آج یقین ہو گیا آپ نبی بھی ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی محبت والا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو، نبی علیہ السلام نے مختلف گھروں کو نبی علیہ السلام نے جائے امان قرار دیا تھا. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں تشریف لا رہے تھے، تاریخ کتابوں میں آتا ہے ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑی کے باہر ایک کتیا تھی. اس وہاں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو میں تو انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میرے سامعین بھی انسان ہیں، میری بھی قدر ہے، آپ کی بھی قدر ہے، یقیناً ہر انسان کی قدر ہے. تو اس نبی کے متعلق، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صحابی سے، فرمایا آپ نے اس کتیا کے بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کیوں؟ فرمایا میرا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں کتیا کے بچوں کو پاؤں سے لتیڑ نہ دے. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے اس نوجوان سے جو نبی علیہ السلام کی اسوہ اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، تو مجھے ایک بات بتائے کہ انسان تو انسان، جس نبی نے کتیا کے بچوں کے لیے اتنی نرمی اور اتنی شفقت رکھی ہے، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ مفتی صاحب اس پوائنٹ پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اپنے لیے تمثیل بناتے ہیں یا اگزامپل سیٹ کرتے ہیں غیر مسلموں کو کہ وہ جانوروں سے اتنا پیار کرنے والے، وہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے، جانوروں سے اتنے لگاؤ، یہ سب کچھ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ایک مسلمان کسی غیر مسلم کی اس معاملے میں تمثیل دیتا. مطلب اچھا لگتا ہے جس کے پاس مثال کے لیے اتنی اعلیٰ مثالیں موجود ہوں، جو پہلے سے ایک سٹینڈرڈ ایسا سیٹ ہوا ہے، پھر آج کے دور میں آپ ایک غیر مسلم کی ان کا یہ اچھا، ان کا وہ اچھا، ان کا عدل اچھا، ان کا اخلاق اچھے، آپ اپنے ہیروز کو. سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم اور مفکرین اور مغرب کی تہذیب کے فرسودہ نظام کے قائل لوگ ہیں، انہوں نے صرف ان کا باہر دیکھا ہے. کبھی اندر جا کر دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے بلیک بورڈ میں نہیں، سفید بورڈوں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ رحیم اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے. آپ مفکرین کی باتیں پڑھیں نا، برطانیہ کی جو ہیڈ عدالت ہے وہاں کیا ہے، بالکل فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ عدل ہو تو عمر جیسا. بے شک ایسے ہی. ہم اس کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے. ہم اس کو اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں. بھئی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے استاد گرامی دو باتیں فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے بیٹا جب دوسرا بندہ آپ کی بات کو سنے گا نہیں تو آپ کے دلائل نہیں پہنچیں گے. بالکل. اور جب آپ دلائل دیں گے اگر اس کے اندر سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر بھی وہ کسی کھاتے کا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہی بات ہے، میری قوم، میرا بھائی، میرا نوجوان، میری بیٹی، میری بہن جو ہے، انہوں نے ساری زندگی اسکول سے لے کر یونی تک انہوں نے کس کو پڑھا ہے؟ اسی تقریب مذہب کے جو ہے نا مغرب کی تہذیب کو پڑھا ہے. ایسے ہی ہے. جب مذہب کے اندر آئیں گے نہیں، مغرب کی تہذیب کو پڑھیں گے، انہیں تو وہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہی ہمارا المیہ ہے. اور اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری مثالیں قرآن میں ہیں. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے رؤوف الرحیم کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. بالکل بے شک. دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ النمل کا ذکر ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایسے ہی ہے. 19 سے پوری سورت ہے. بالکل. کبھی اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں وہاں کیا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، چونٹی نے کہا چونٹی ہو اندر داخل ہو جاؤ. کیوں؟ سلیمان و جنود وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر بے خبری میں ہمیں جب درگور کر دے گا. تو دیکھیں اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اخرج یا نملہ، ایک روایت میں ایھا النملہ، اے چونٹی اپنی بل سے نکل. تو اللہ پاک نے اس چونٹی کا نام پر پورے قرآن کریم میں صورت رکھ دی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے، قرآن کی صورت بتا رہی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ چونٹیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. دین تو بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضور خود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی، بارش نہیں آ رہی تھی، باہر تشریف لے گئے خالی چٹل میدان میں، تو پیغمبر نے وہاں دعا کریے گئے تو دیکھا کہ چونٹیاں اپنا اندر کا اپنا الٹے پاؤں اللہ کے حضور کچھ عرض کر رہی ہیں. پیغمبر نے فرمایا واپس چلو. آپ کے امتیوں نے کہا کہ حضور کیوں؟ دعا تو مانگی نہیں ہے. فرمایا چلو واپس چلو. کہا کیوں؟ فرمایا ہم سے زیادہ چونٹیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہیں، اللہ ہماری رد کر سکتا ہے، ان کی رد نہیں فرماتا. اللہ اللہ
تو بات یہ ہے کہ ہم نے مغرب کو پڑھا ہے، بالکل انہی کی آراء کو پڑھا ہے، انہی کے تھیسس کو پڑھا ہے، انہی کے مقالہ جات کو پڑھا ہے، اور ہم ان مبصرین کے تبصرے کو سنتے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہوتا، اولیاء کاملین کی سیرت کو پڑھا ہوتا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے جنہوں کو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے نبی کو پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو بالکل بتائیں، ایسے ہی ہے، یہی ہے ٹھیک ایکچولی ہے، میں۔ ہمارا میتھوڈ اور ہمارا طریقہ، بالکل۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ فلاں یونیورسٹی ہے، بالکل یہ فلاں یونیورسٹی ہے، بالکل، بھئی وہاں جا کے کبھی دیکھو وہ کس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کس کو فالو اسلام پہ، کر رہے ہیں، وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ کنٹینیوسلی ہر آپ چیز، اندازہ ان کا لگائیں، ہر لا ایٹ دی اینڈ قرآن بالکل، کے ایک لا بالکل، پر آتے بالکل ہیں۔ ایک ایسے بات ہی۔ پر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ جال حق وزہق زہق الباطل الباطل، ان الباطل کان زہوقا۔ ہم نے اس حق اور باطل، وہ ایکچولی جو قرآن حق اور باطل کہہ رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے، آج کے دور میں اس حق کا حق کیا ہے اور وہ باطل میں کیا چیزیں آتی ہیں، ہم یہ جاننے کی مفتی صاحب اصل میں کوشش نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور میرا دل ہے کہ ہم تھوڑا نا جی فرمائیں، ہر بات پہ گفتگو کر لیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ تشریف لائے ہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کا اپنی جو حضور کا بچپن گزرا، ان کی وہ جو جگہ تھی، ان کا نشاندہی فرمانا، ان کا ذکر فرمانا، اور پھر سب سے بڑی بات مفتی صاحب، میرا تو عشق ہے یہ والی روایت نا، جب کچھ مال غنیمت، کچھ چیزیں کن کے حصے میں آئیں اور پھر مدینے والوں کو جو پیارا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے نا جی حضور علیہ السلام فاتحانہ انداز میں، تو نبی علیہ السلام کی دائیں جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو جس کا نام قصوہ تھا، آپ علیہ السلام آگے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار کو پکڑا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بلیک کلر کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اعلان کے بعد جب سارے معاملات ہو گئے، جس حدیث کی طرف آپ نشاندہی فرما رہی ہیں تو اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میں کھیلا کرتا تھا، اللہ اکبر، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میں اور میرے چچا زاد بھائی کھیلا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب کعبہ شریف کے اندر 2 نفل ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو روایات میں آتا ہے 7 حضرت بلال تھے اور 7 سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا ابوبکر یاد کرو نا وہ وقت جب اسی کعبے سے ہم کو باہر نکالتے تھے، اللہ یہی وہ کعبہ تھا جس سے ہمیں باہر نکالتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کعبہ شریف کے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ظالموں نے نبی کریم علیہ السلام پر غلاظت پھینکی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدہ کائنات تشریف لائیں، وہ غلاظت اٹھائی تو نبی علیہ السلام نے اس منظر کو جب آنکھوں کے سامنے دوبارہ لائے تو نبی علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو مبارک آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر یہ وہ وقت تھا کہ ہمیں کعبہ شریف کی زیارت کا حق نہیں ملتا تھا، آج کعبہ بھی ہمارا ہے، کعبے والا بھی ہمارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت تقسیم فرمایا، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ اس کا حصہ، یہ اس کا حصہ، یہ اس کا حصہ۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ ایک بات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ حال ہی میں الیکشن ہوا ہے، آپ نے دیکھا جو پارٹی جیت گئی ان کے ہاں انداز کیا تھا، فائرنگ ہو رہی تھی، آتش بازی ہو رہی تھی، العیاذ باللہ گناہ کے کام ہو رہے تھے، اور جب وہ اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جا رہے تھے ان کا انداز کیا تھا، 200-300 بندے اور جناب گاڑیاں وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، یہ انداز ہے فاتح کا، اپنے آپ کو دنیاوی فتح کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف کو فتح مکہ شریف فتح کر کے نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سر مبارک ایسے کیا ہوا تھا اور نبی پاک علیہ السلام اپنے دل میں پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کیا سبق دے رہے ہیں ہمیں؟ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تھوڑی تمہیں فتح نصیب ہو تو پھر بھی اس خدا کا شکر، زیادہ فتح نصیب ہو پھر بھی اس خدا کا شکر۔ اور آپ اندازہ لگے، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پھر نبی علیہ السلام نے خشک روٹی کے ٹکڑے کھائے، یہ کیا اشارہ ہے
کہ فتح کا مقصد یہ نہیں مال کھانا، فتح کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مال کھانا، فتح کا مقصد یہ تھا کہ امت کی خیر خواہی ہو، اسلام کا پیغام پہنچے، اسلام کی ترویج اور اشاعت ہو، اسلام محدود نہ ہو، اسلام لا محدود ہو۔ یہ وہی نبی علیہ السلام کی برکتیں ہیں کہ آج گھر گھر کے اندر اسلام موجود ہے۔ بے شک ایسا ایک فاتح کیسا ہونا چاہیے، یہ عملاً نبی کریم علیہ السلام نے وہ فاتح بن کر دکھایا، اور ہم لوگ وہی بات ہے نا، دین سے دوری ہے مفتی صاحب، دین سے دور ہو جانا اور بہت زیادہ دور ہو جانا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور نقطہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر ہی پیش آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ بلال کعبے کے چھت پر اذان دینی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کا معاملہ ہے جی، یہ عشق والی بات ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ اللہ، یہاں پر اہل تصوف کی ایک بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کے اندر تھوڑا عشق ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے آخر حضرت بلال کا انتخاب کیا ہی کیوں تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ابھی امیہ بن خلف کے ہاں تھے، زنجیروں کے بندھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب احد احد کی صدائیں لگا رہے تھے نا، تو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کا غلام احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام میں جو رب چاہتا ہے، فرمایا رب تو یہ چاہتا ہے کہ جیسے یہاں بندھا ہوا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا، قید و بند کی صورتوں میں آج احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے، اے نبی ہم یہ چاہتے ہیں یہی مکہ ہوگا، یہی فتح ہوگی، ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے مشکل وقت میں ہمیں نہیں بولتا، خوشی کے وقت میں بھی ہم انہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں گے۔ تو حضرت بلال جب اذان دے رہے تھے نا، کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے امیہ جیسے، ایسے بغلے مار رہے تھے، بالکل، وہ دیکھو کیا ہو گیا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، بلال نبی کو اور کوئی نہیں ملا تھا، تو اندر ہی اندر سے ایک دوسرے سے کہنے لگے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب کیا ہے سچ میں یہی انتخاب ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے کعبے پہ چڑھ کے اذان دے کے بہت سارے مسئلوں کا حل بتایا ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، بالکل گہرائی کے اندر عقیدے کے مسئلے بھی ہیں، اور گہرائی کے اندر اگر جائیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ بندہ جب کسی سے مخلص ہو کے، مخلص فی اللہ ہو کے یا مخلص فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے، جب انسان کسی کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس چیز پر بلندی دے دیتا ہے جہاں پر لوگوں کی بلندی کی حد ختم ہوتی ہے۔ کل امت مسلمہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ یہ اینڈ ہے، یا اللہ تیرے حضور سجدہ کر رہے ہیں، بس سجدہ کر لیا تو کیا مطلب ہے؟ یعنی میری عزت سے، میرے مال سے، میری قوم سے، میری جناب والا ہر چیز سے بڑھ کر کعبہ ہے، تو کعبے سے اوپر کسی کو چڑھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب رسول سے سچا عشق کرو گے، جب رسول سے پکی محبت کرو گے اور رسول سے جڑ کر رہو گے، جب ایک کے ہو جاؤ گے، منافقت چھوڑ دو گے، منافقت چھوڑ دو گے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فتح مکہ سے سب اسباق ہمیں دیتی ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، فتح مکہ کا دن بھی اور فتح مکہ کا یہ پورا واقعہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا فاتح بن کر تشریف لانا، اور جب تشریف لانا تو اپنے رشتوں کی محبت، رشتوں کا پاس، اپنی وطن، اپنی جگہ، اپنی جائے پیدائش کی محبت، اس جگہ کا پاس، ایک ایک چیز، یعنی صرف افود اور گزر اس کا حصہ نہیں ہے۔ جس پہلو میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو یہ ایک روایت، یہ ایک واقعہ بھی آپ کو ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ کا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، جب آپ فاتح ہوں تو آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، اپنے غلاموں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ اتنی ساری چیزیں ایک بات سے ہمیں پتہ چل سکتی ہیں، اور یہ تب پتہ چل سکتی ہیں جب ہم دین کو سمجھیں، دین کو جانیں، دین کی جانب آئیں، جانیں کہ قرآن کریم فرقان حمید ہم سے کیا کیا باتیں کرتا ہے اور کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ آج کے دن تو جی چاہتا ہے بندہ اس آیت کو پڑھتا رہے کہ یقیناً ان فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس کے اگلے آیت مبارکہ کا جو ماشاءاللہ سے
مضمون ہے وہ بھی بڑا حسین ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر گفتگو ہوگی, ایک عشق کی محفل سجے گی, اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, وہ شان جو قرآن حرف حرف میں بیان فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس دین کے مطابق, ان تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت وقت رہا, بہت ہی قیمتی گھڑیاں رہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے وسلام.